العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی فرمائی۔ اب ہماری کمی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کا دین کا علم نہیں سیکھ پاتے۔ ایک حدیث پاک ہمارے معاشرتی حوالے سے کہ ہر بندے کی زبان کے اوپر یہ جملہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بد نظمی پھیل رہی ہے۔ آپ یقین فرمائیں معاشرہ خراب نہیں ہوتا، ہم معاشرے کے فرد ہیں نا، فرد سے افراد بنتے ہیں، تقویت بنتی ہے، قوت بنتی ہے۔ اگر ہم خود درست ہو جائیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے والدین، بہن بھائی، ہماری فیملی کے لوگ نبی علیہ السلام کے دین پہ چلنا شروع کر دینا تو معاشرہ خراب نہیں ہوگا، ہمارے معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ میرے اس امتی کو جنت کے ارد گرد مکان عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ میرے آقا فرماتے ہیں لمن ترک المیراء وان کان محقا، جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اب یہ ایک معاشرتی چیز ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اینٹ مارے ہم پتھر سے جواب دیں گے، کوئی یہ گالی نکالے ہماری زبان پہ چار پہلے تیار ہوتی ہیں۔ جب ہم صبر و شکر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی درستگی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں اپنے اس امتی کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے جنت کے درمیان میں مکان دے گا۔ کس بندے کو؟ میرے آقا فرماتے ہیں لمن ترک الکذب وان کان ماضحا، جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ نہ بولے، سچ بولے۔ مذاق کرنا نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ تھا، ہے کے ساتھ جو مذاق ہوتا ہے اور جو قاف کے ساتھ مذاق ہوتا ہے یہ جھوٹوں کا پلندہ ہے جو آج کل ہمارے اندر رائج ہے۔ ہمارا مذاق شروع ہی جھوٹ سے ہوتا ہے، ابتدا بھی، درمیان بھی اور آخر بھی جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑھیا مائی آئی تو کہتی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی، تو نبی پاک علیہ السلام نے مذاق کرتے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ آقا کی بارگاہ میں رونے لگ پڑی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، جنت کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کی عمر 30 سال ہوگی۔ یہ ایک مذاق تھا جو سچ کے اوپر مبنی تھا۔ تیسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، میں اپنی اس امتی کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت کا اعلیٰ ترین مکان دے گا۔ کس بندے کو؟ حضور فرماتے ہیں لمن حسن خلقہ، جس بندے کا دنیا کے اندر اخلاق اچھا ہوگا۔ ہم اپنے اخلاقیات کے اوپر غور کریں۔ یقین مانے بعض اوقات کوئی بندہ ہمارے ساتھ بیٹھے نا، ہم ایسی غلط قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ بندہ توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اس بندے کے ساتھ ہم نے نہیں ملنا۔ ہمارا تو ایک وہ انداز ایک مثل عطار ہونا چاہیے۔ پرفیوم اتنا خوشبو کی دکان میں بندہ جائے نا، خوشبو نہ بھی خریدے، اس سے خوشبو کے حلے آئیں گے، مہک آئے گی۔ ہمارا اخلاق ایسا ہو چند منٹ بھی ہمارے پاس آئے اسے نبی علیہ السلام کے دین کا پیغام ملے، ہمارے اخلاق سے وہ بندہ متاثر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکتیں عطا فرمائے، اس کے حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ کامیابی ملی ہے نا، تو کامیابی ملنے پہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے تھے۔ تو ابھی ماشاءاللہ شہزاد صاحب نے کال کی ہے تو خوشی ہوئی ہے، اور پہلے بھی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ ہر اس طرح کے موقع پہ قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ بعض اوقات یقین کریں میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، بینکوں، کئی ادارے جہاں پر اللہ معاف کرے کہ بڑے بڑے غیر اخلاقی کام ہوتے ہیں، غلط رسومات کا جو اظہار ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آئے دن قرآن خوانی آپ کے اس بینک کے اندر ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی ماشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔